سامنے سے راستہ چھوڑ دیں تاکہ ملاقات کے لیے آ جائے تو سامنے سے وہ نہیں ہوگا یہاں پیچھے بھی جو ہے سلمان راستہ چھوڑے تھوڑا چھٹی آ رہی ایک منٹ سب یہ اس کا نام یہ پارٹیشن ہوا تھا یہ بھی بند تھا وہاں کی ہماری مسجدیں ٹکڑے لگی ہوئی آپ نے کیا پہلے
جو ختم جو ہے بہتر کیا جاتا ہے، اس کی بڑی فضیلت ہے۔ حضرت سید شیخ حسین شاذلی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر کسی کو کوئی بھی حاجت ہو، کوئی مشکل ہو، یا کوئی کسی ظالم کے شر کا شکار ہو، یا کوئی قید و بند کی صحبت برداشت کرتا ہو، یا کوئی کسی مصیبت میں مبتلا ہو اور وہ اس کی طاقت سے باہر ہو، اس کا کارنا، تو آپ فرماتے ہیں کہ جو اس دعائے حزب الدہر کو پڑھے گا اور اس کا ختم کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کو اس مشکل سے نجات دے گا۔ جیسے کہ یہ دعا جو ہے یہ خاص طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت شیخ الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ تعلیم کرنا، اور اس کے تعلیم کا بھی واقعہ ہے کہ آپ حج کے لیے سفر کر رہے تھے بحری جہاز میں، اور وہ جہاز جو ہے غرقات کا شکار ہو گیا اور وہ ڈوبنے پہ آ گیا۔ اب اس کے بچنے کی کوئی امید نہیں رہی لوگوں کو، تو لوگ وہ نیچے ڈالنے آؤ بڑا کرنے لگے۔ آپ شیخ الحسن شاذلی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ صورتحال دیکھ کر آپ پریشان ہوئے اور آپ نے 2 رکعت نماز پڑھنے کی نیت باندھی اور آپ نے وہ نماز پڑھی اور پھر سجدے میں جا کے دعا مانگنے لگے۔ دعا مانگ رہے تھے، جب سجدے سر اٹھایا تو آپ نے تھوڑا مراقبے ہوئے تو آپ کا غلط بھی تاریخ ہو گئی، جیسے دین کی بہتر تاریخ ہو گئی۔ کیا دیکھتے ہیں کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میرے بیٹے کیا مشکل آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ یا رسول اللہ آپ کے سامنے ہے سب صورت ہے، آپ فرمائیے میں کیا کرتا ہے؟ آپ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے، ایک دعا تعلیم کرتا ہوں، اس کو پڑھا۔ آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعائے حزب البحر آپ کو تعلیم فرمائی۔ یہ حزب البحر اسی لیے کہلاتی ہے کہ یہ سمندروں کی لہروں کے اندر اس کو تعلیم فرمایا۔ آپ نے دعا تعلیم فرمائی آپ کو اور فرمایا کہ اس کو 360 بار کرو۔ یہ جب آپ نے فرمایا تو آپ نے تو آپ کو وہ دعا ہر بہر بھی آتا ہے۔ آپ نے لوگوں سے کہا کہ بیٹھ جاؤ اور جو میں پڑھ رہا ہوں دہرانا شروع کرو، تو کچھ آپ کے ساتھ آپ کے مریدین اور کچھ طلباء آپ کے ساتھ تھے، آپ نے پڑھنا شروع کری، طلباء نے دہرانا شروع کر دیا، 2-3 دفعہ آپ نے دہرائی تھی وہ یاد ہو گئی، وہ پڑھنے لگے۔ 360 مرتبہ جب پورا ہوا، جیسے یہ پورا ہوا جہاز ایسا لگا جیسے کسی نے گرداب سے نکال کے باہر کھڑا دیا، سبحان اللہ، اور وہ لہریں ختم ہوئی، طوفان ختم ہو گیا اور وہ سارے خوش ہو گئے۔ تو آپ کی اس کرامات سے جتنے بھی جہاز میں مسافر سفر کر رہے تھے وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ کافر تھے، کچھ زرتش تھے، کچھ لوگ تاجر تھے جو مال لے جا رہے تھے بیچنے کے لیے، جہاز کا جو کپتان تھا وہ بھی سب مسلمان ہو گئے۔ تو یہ اس کے بارے میں آپ فرماتے ہیں کہ جب آپ نے اپنے مریدوں کو یہ تعلیم فرمائی اور لوگوں کو دی تو آپ نے فرمایا کہ میں قسم کھاتا ہوں اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں میری جان ہے، جو میں نے تم لوگوں کو تعلیم کی ہے یہ حر بحر میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے الفاظ سنے ہیں اور میں تمہیں حر بحر وہی تعلیم کرا۔
اور آپ نے فرمایا کہ جو کسی بھی مشکل اور کسی پریشانی میں اس کو پڑے گا اللہ اس کی حاجت روائے گا۔ ایک جگہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر ایک لمحے کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک میری نظر سے اوجھل ہو جائے تو میں اپنے آپ کو مسلمان تسلیم نہیں کروں یا میں ہلاک ہو جاؤں۔ ایسے بزرگ آپ فرماتے ہیں کہ جو میری اس حزب کو حفظ جان بنائے، یعنی اس پہ قائم ہو اور اس کی مداومت پہلے اور ہمیشہ اس کو پڑھو، تو قیامت کے دن اس کا آخرت میرے ساتھ ہو۔ اب اس دعا کے پڑھنے کا جو مقصد اور مطلب ہو وہ تو ہو ہی ہو، الگ ہی ہے، لیکن اس کا مطلب یہ ہے کہ جو اس دعا کی مداومت کرتا ہے وہ بے ایمان نہیں بنے گا، کیونکہ اگر وہ بے ایمان مرے گا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے ساتھ نہیں اٹھے گا۔ اس کا مطلب یہی ہوگا اس کا ایمان محفوظ رہے گا اس کو پڑھنے کے بعد۔ اور ہمیں آخرت کے لیے اور چاہیے گا یہی کہ دنیا سے جب جائیں تو ساتھ مان کے جائیں اور آخرت اہل بیت کے ساتھ ہو۔ اس دعا کی یہ کرامت بھی ہے، اور خوبی کی بات یہ ہے کہ ہمارے اکابر بزرگوں نے اس کو پڑھا اور اس پہ مداومت رکھی اور اس پہ آخر تک قائم رہے۔ ہندوستان میں ان گنت بزرگ ہیں جنہوں نے اس کو اپنا ورد بنایا، جیسے شیخ عبدالحق محدث دہلوی ہیں، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہیں، حضرت مولانا فضل الرحمان خان مراد آبادی تھے، پیر جماعت علی شاہ، پیر مہر علی شاہ، پیر شمس الدین سیالوی، یعنی کہ ایسے اکابر بزرگوں نے اس کو اپنا ورد رکھا اور ورد بنایا۔ اب جب ایسے اکابر بزرگوں نے اس کو اپنا ورد رکھا تو اس کی کچھ فوائد تو ہوں گے نا۔ وہ دنیا کے لیے کچھ نہیں کرتے تھے، ان کی نظر آخرت پہ ہوتی تھی۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس کے آخری بھی بہت فوائد ہیں۔ کوئی آدمی کسی بھی مقصد کے لیے اس کو پڑھتا ہے، اس کی حاجت لگائی جاتی ہے۔ کسی مشکل میں پڑھتا ہے، اللہ کی مشکل کو آسان کرتا ہے۔ کوئی بیمار پڑتا ہے، اللہ تعالیٰ کو صحت دیتا ہے، اور اگر اس کی صحت نہیں لکھی، اس کا وقت آخر ہے، تو اس کو ایمان پر موت دے گا اور بری موت سے بچائے گا۔ مرنا تو سب نہیں ہے، اللہ تعالیٰ ساتھ ایمان کے ہمیں رکھے اور ساتھ ایمان کو مارے، تاکہ یہ ہے کہ ہمارا آخر ہمارے بزرگوں کے ساتھ ہو، اہل بیت کے ساتھ ہو۔ بہت ہی اچھی اور کامل دعا ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ دعا اور وظیفے جو ہم پڑھتے ہیں، جب کسی بھی دعا کی مداومت کرتے ہیں تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم پہ کوئی دنیا کی آفت آئے ہی نہیں، اور اگر آ گئی کوئی مصیبت یا کوئی بیماری تو یہ دعا فائدہ نہیں کر رہی۔ اکثر لوگوں کا یہ ہوتا ہے کہ ہم تو نمازیں بھی پڑھتے ہیں، تہجد بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، تو پھر یہ ہم پہ مصیبت کیوں آ گئی، یہ بیماری کیوں آ گئی، یہ پریشانی کیوں آ گئی؟
بات یہ ہے کہ تم نبی سے زیادہ دعائیں تو نہیں مانگتے ہو گے اور نبی سے زیادہ عبادت تو نہیں کرتے ہو گے، نہ ان سے زیادہ مقبول عبادت کرتے ہو گے، تو ان پہ پریشانی کیوں آتی ہے، ان پہ آزمائشیں کیوں آتی ہیں؟ دعاؤں کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم پہ آزمائش نہیں آئے گی، عبادت کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ تم پریشان نہیں ہوگے کبھی بھی. ان سب چیزوں کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم پہ جو مصیبت آنے والی ہے، جو آفت آئے گی، جو بیماری آئے گی، اللہ اس سے نجات کی راہ نکال دے گا اس کے ذریعے. وہ ہمیں اتنا نقصان نہیں پہنچائے گی، اتنا ڈیمیج نہیں کرے گی جتنا کرتی. جو نصیب میں ہے لکھا ہوا وہ تو آنا ہی آنا ہے، وہ پریشانی آنی ہے. لیکن ان دعاؤں کی برکت سے وہ ایسے گزر جاتی ہے کہ پتہ بھی نہیں چلتا آدمی کو، اور وہ مصیبت نکل جاتی ہے اس کی، وہ پریشانی نکل جاتی ہے اس کی. اور اہل دنیا اور انبیاء دونوں میں ایک فرق رہا ہمیشہ لوگوں میں اور انبیاء علیہ السلام نے. انبیاء علیہ السلام اس لیے الگ ہوتے تھے لوگوں سے کہ اللہ نے ان کی اتنی فضیلت اس لیے رکھی کہ انبیاء صاحب دعا ہوتے ہیں اور عوام جو ہے یہ صاحب تدبیر ہوتی ہے. یہ تحت الاسباب ہوتی ہے کہ یہ سبب تلاش کرتی ہے اپنے نجات کا. انبیاء تحت الاسباب نہیں ہوتے، وہ لوگ فوق الاسباب ہوتے ہیں، اس لیے صاحب دعا ہوتے ہیں. وہ اسباب کے ذریعے اپنی پریشانیاں دور نہیں کرتے، وہ دعاؤں کے ذریعے کرتے ہیں. نبی کبھی تدبیر نہیں کرتا فوراً پر، جب تک اس کو حکم نہیں آیا تدبیر کرنے کا. پہلے وہ دعا کرے گا، اللہ سے رجوع کرے گا، پھر اس کو وحی ہوگی کہ تم یہ تدبیر اختیار کرو، تب وہ تدبیر اختیار کرے گا. اور اگر حکم نہیں ہوگا تو وہ تدبیر اختیار نہیں کرے گا، وہ صبر کرے گا. عوام جو ہے وہ پہلے تدبیر کرتی ہے. جب یہ تدبیریں کرتے ہیں اور ان کے پریشان ہو جاتے ہیں، تدبیریں فائدہ نہیں کرتی، تو پھر یہ دعا کی طرف آتے ہیں کہ اب دعا کرو، یہ دعا کراؤ. تو وہ آدمی جو دعا پہ یقین کرتا ہے اور دعا پہ بھروسہ کرتا ہے، دعا پہ بھروسہ کرنے سے مراد اللہ پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ دعا اختیار کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالی اس کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے اور وہ ہر مشکل سے آسانی سے نکل جائے گا. سورہ النشر میں اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے فَإِذَا فَرَغْتَ فَانصَبْ، کہ اور دعا کے اندر محنت کرا کرا. دعا محنت سے مانا، دعا سے محنت سے کیا مراد ہے؟ اگر وہ یہ کہتا ہے کہ نماز محنت کے ساتھ پڑھا کرو، توجہ کے ساتھ پڑھو تو سمجھ میں آتی ہے، لیکن وہ کہتا ہے کہ دعا میں خوب محنت کرا کرو. حدیث میں ہے کہ دعا جو ہے نماز کا مغز ہے، یعنی کہ نماز کا اصل ہے. تو اس لیے حکم آیا کہ دعا میں زیادہ محنت کرو. اب نماز کتنی دیر میں پڑھ لیتے ہو؟ 5 منٹ، 7 منٹ، 10 منٹ. لیکن جب کوئی دعا کے لیے وظیفہ پڑھتے تو کتنی دیر لگتی ہے؟ اس کے بارے میں ہے کہ اس میں خوب محنت کرو، توجہ کرو، تاکہ یہ ہے کہ وہ قبول ہو. کیونکہ جتنی محنت سے اور جتنی توجہ سے، جتنی لگن سے دعا مانگو گے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو نہیں جلدی قبول کر دیتا. اب ایک دعا تو وہ ہے جو فوراً قبول ہو جاتی ہے، تو اس عبادت کرنے کا اور اس محنت کرنے کا وقت ختم ہو گیا. یعنی کہ
جب تمہاری دعا قبول ہوئی تو تمہاری مراد پوری ہوئی، تمہاری مراد پوری ہوئی تو اس کا مطلب یہ کہ جو تم نے محنت کری تھی اس کا صلہ تمہیں مل گیا۔ ایک دعا وہ ہے کہ تم اس کے لیے محنت کر رہے ہو، بار بار دعا کر رہے ہو، بار بار دعا کر رہے ہو، بار بار محنت کر رہے ہو، کوشش کر رہے ہو، لیکن وہ حل نہیں ہو رہی، وہ قبول نہیں ہو رہی دعا۔ اس کا وقت ہے، اس کا مطلب تھوڑی دیر لگے گی، تو تھوڑا صبر سے کام کرو۔ کہتے ہیں جب کوئی مشکل آئے تو وَنَسْتَعِينُ بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، کہ مدد مانگو نماز اور دعا سے اور صبر کے ساتھ۔ یہ اسی طرح اشارہ ہے کہ اگر قبول نہ ہو رہی ہو تمہاری بات تو صبر رکھو، مشکل نہ ہو رہی ہو، بالکل ہو رہی۔ ایک وہ ہے کہ جو قبول ہی نہیں ہوتی، بار بار دعا مانگ رہے ہیں، بار بار نمازیں پڑھ رہے ہیں، بار بار وظیفے پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ قبول ہی ہو کے نہیں دے۔ لوگ اس کو بہت برا سمجھتے ہیں، کہتے ہیں یا تو ہماری دعا میں تاثیر نہیں ہے، یا قبول ہی نہیں ہو رہی، یا جن بزرگوں سے دعا کرا رہے ہیں اور بزرگ کی زبان میں بھی تاثیر نہیں ہے۔ لیکن تمہاری وہ دعا بڑی قیمتی ہے، اس لیے کہ جو دعا تم مانگتے ہو اگر وہ قبول نہیں ہوتی وہ رد نہیں ہوئی ہے، بلکہ وہ تمہارے حق میں بہتر نہیں تھی، لہذا وہ محفوظ کر لیا، وہ محفوظ کر لی جاتی ہے۔ اور جس کی دعا محفوظ کر لی جاتی ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا آخرت میں حصہ رکھ لیا گیا ہے، اور جس کا آخرت میں حصہ رکھ لیا گیا اس کو آخرت میں صلہ دیا جائے گا۔ اب جس کی دعا کا صلہ آخرت میں دیا جائے گا تو اس کو کیا جہنم میں بھیجا جائے گا؟ صلہ کہاں دیا جائے گا؟ اس کو جنت میں۔ تو اس کا مطلب ہے وہ دعا جو تمہاری رد ہوئی، قبول نہیں ہوئی ہے، وہ تمہیں جنت میں لے جانے والی ہے، کہ اس کا صلہ تمہیں جنت میں دیا جائے گا۔ وہ دعا جو تمہاری قبول ہوئی، جس کو تم برا سمجھ رہے تھے، جس پہ تم کلک کر رہے تھے، جس پہ تم کو پریشان ہو رہے تھے، وہ تمہاری آخرت کا سہارا بن گیا، کیونکہ اللہ نے دو چیزوں کا وعدہ کیا ہے کہ میں رد نہیں کروں گا، وہ کافر کرے یا مومن کرے، وہ رد نہیں کی جاتی۔ ایک جو توبہ کرتا ہے اس کی توبہ رد نہیں کی جاتی، ایک جو دعا کرتا ہے اس کی دعا رد نہیں کی جاتی، کیونکہ ان دونوں کا تعلق رب کی عزت کے ساتھ ہے۔ اس کی بڑائی کے ساتھ، اس کی عظمت کے ساتھ، کہ کوئی محتاج مانگے اور غنی نہ دے، تو یہ معاملہ اس کی عظمت کے ساتھ ہے، اور وہ اپنی عظمت کو عظیم رکھتا ہے، تو لہذا کافر مانگے مومن مانگے وہ دیتا ہے، اور جو توبہ کرے وہ کتنا ہی گناہ گار ہو وہ اس کی قبول کرتا ہے۔ تو ہم کوئی وظیفہ پڑھتے ہیں، کوئی دعا مانگتے ہیں، تو اگر وہ قبول نہیں ہوتی ہے، بات وہ ہمارا مقصد حل نہیں ہوتا، تو ہم اس سے دل برداشتہ نہ ہوں، ہم اس میں شکوہ نہ کریں، بلکہ اس کا شکر ادا کریں کہ اے میرے رب تیرا شکر ہے کہ تو نے اس چیز سے محفوظ رکھا جو میرے حق میں اچھی نہیں تھی۔ تو بزرگ کہتے ہیں کہ تو استغفار کر اس کا، کہ تو وہ مانگ رہا تھا جو تیرے لیے صحیح نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ رب کی مرضی تجھے دینے میں نہیں تھی وہ، تو اب تو توبہ کر اس سے، تائب ہو، استغفار کر۔ جب تو استغفار کرے گا تو پھر وہ اپنا فضل کرے گا، اور جب وہ فضل کرتا ہے تو فضل اس کا انعام کی شکل میں ہوتا ہے۔ ہو سکتا ہے پھر تجھے وہ چیز دے دے جو تجھے دعا مانگ کر نہ ملی تھی، وہ تیرے توبہ کرنے سے تجھے دے دے۔
تو ہمیں کسی دعا کے قبول نہ ہونے پر شکوہ نہیں کرنا چاہیے، بلکہ شکر اور توبہ کرنا چاہیے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کی نعمتوں کو بڑھا دیتا ہے، اور جو بندہ نعمت مانگ رہا ہوتا ہے اس کا وقت اس کے حق میں اچھی نہیں ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو متبادل اس سے بہتر، اس سے بڑھ کر دیتا ہے۔ عبادت کا مقصد یہ نہیں ہے اب ہم کہہ دیتے ہیں کہ ہم تو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں، دعائیں بھی پڑھتے ہیں، قرآن شریف بھی پڑھتے ہیں، تلاوت بھی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے گھر میں تو بہت اللہ اللہ کی جاتی ہے، لیکن ہم بہت پریشان ہیں۔ اب اس سے پوچھو کہ بھائی کیا اللہ اللہ پریشان کر رہا ہے تجھے؟ یہ بات اس بات کی بہت بات نہیں ہے۔ وہ پریشانی اگر آ رہی ہے اور تو عبادت بھی کر رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تو کسی بڑی برائی کا مرتکب ہوا ہے جس کی وجہ سے تیرے گناہ ہو رہا ہے، تو وہ مصیبت لا کر۔ اللہ جب مسلمان پر آزمائش لاتا ہے نا تو اس لیے نہیں لاتا کہ اس کو پریشان کیا جائے، یا جب کوئی بیماری لاتا ہے تو اس پر اس لیے نہیں لاتا کہ اس کو تنگ کیا جائے، اس کو عذاب میں ڈالا جائے، بلکہ اس لیے لاتا ہے کہ اس کو آزمائش میں ڈال کر اس کے گناہوں کو ختم کرو اور اس کی نیکیاں بڑھا دوں۔ تو اگر کوئی پریشانی، کوئی مصیبت، آزمائش ایسی ہے کہ جو تمہیں دکھ ہو رہا ہے اس سے، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ دھو رہا ہے۔ یہی چیز اگر کسی کافر کو ہو تو وہ عذاب کی شکل ہوتی ہے، لیکن جب کسی مسلمان پر ہو تو وہ آزمائش کی شکل ہوتی ہے، اور اللہ جس کی آزمائش لیتا ہے اس کو نعمت دیتا ہے، اس کو نعمتوں سے نوازتا ہے۔ وظائف پڑھنے کا مقصد یہی ہے کہ ہم اس کو یاد رکھیں۔ دیکھو فرائض جو ہم پڑھتے ہیں، فرائض تو ہم پر ایک قرض ہے جو ہم نے ادا کرنے ہی کرنا ہے، اس کا کوئی فرائض سے حاصل نہیں ہوتا۔ فرائض سے تم فرما بردار ہوتے ہو، لیکن جب فرض سے ہٹ کر نوافل کرتے ہو نا، نفلی عبادت، نفلی اذکار، نفلی نمازیں، وہ قربت کا ذریعہ بنتی ہیں اللہ تعالیٰ سے، وہ قریب کرتے ہیں۔ اور ہم ایسے کلام جو جن کو پڑھ کے بزرگ مقرب ہوئے، جن کے ذریعے بزرگوں نے قرب حاصل کیا اللہ تعالیٰ کا، اگر وہ ہمیں مل جاتے ہیں پڑھنے کے لیے تو پھر ہمیں شک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اس کی مداومت کرنی چاہیے کہ وہ مقبول بندوں کی دعائیں ہیں، اور مقبول بندوں کی دعائیں جو ہوتی ہیں وہ مقبول ہوتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے وسیلے بنائے، دعائیں بھی وسیلہ ہے، انبیاء کی ذات ان کا توسل بھی وسیلہ ہے، اور اولیاء اللہ کی ذات اور ان کا توسل بھی وسیلہ ہے، اور ان کی دعائیں اور ان کی عبادتیں جو انہوں نے کی ہیں، اگر ہم ان کی نقل کرتے ہیں، اس پر کاربند ہوتے ہیں اور اس کو صدق دل سے قبول کرتے ہیں اور پڑھتے ہیں، تو ان کے مدارج میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا ہے، ان کی برکات میں سے ہمیں بھی حصہ ملتا ہے۔ دیکھو جس طریقے سے انبیاء علیہ السلام کا وسیلہ مسلم ہے اور ان کی دعائیں مقبول ہیں، اسی طریقے سے ہر امت میں اولیاء اللہ کی دعائیں بھی وسیلہ ہیں اور مقبول ہیں، اور ان کی ذات وسیلہ ہے۔ قرآن میں ایک واقعہ ہے، حضرت زکریا علیہ السلام، آپ کو بیٹے کی بہت خواہش تھی،
آپ 70 برس بیٹے کے لیے دعا کرتے رہے. آپ تھے کون؟ مسلم نبی تھے. لیکن وہ نعمت حاصل نہیں ہو رہی. آپ رات دن اس کے لیے دعائیں کرتے یہاں تک کہ آپ بوڑھے ہو گئے. آپ کی 90 برس کی عمر ہو گئی. آپ کی زوجہ جو تھی ان کی بھی 70-75 برس کے قریب عمر ہو گئی. اب اس عمر میں اولاد ہوتی ہے کسی کو؟ اب لیکن آپ مایوس نہیں کرتے اللہ کی ذات. کیوں؟ کہ وہ نبی تھے, اللہ کی معرفت رکھتے تھے کہ وہ اس بات کا محتاج نہیں ہے کہ 80 سال کی عمر میں بچہ نہیں دے رہا. آپ حضرت بی بی مریم کے حجرے میں جاتے ہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ بے موسم سے پھل رکھے ہیں. اور یہ وقت وہ ہے کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام حضرت بی بی مریم کے بطن میں تھے. تو آپ بی بی مریم سے پوچھتے ہیں کہ آپ نے ان کی پرورش بھی کری تھی کہ بیٹا تیرے حجرے میں یہ پھل کہاں سے آئے گا؟ کیونکہ وہ آج کا دور نہیں تھا جو بے موسم کے پھل مل جائیں. موسم میں آتے تھے موسم کا. تو کہا کہ یہ بے موسم کے پھل ہیں, یہ تیرے پاس کہاں سے آ گیا؟ آپ نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی, میرا رب میرے لیے بھیجتا اور وہ مجھے کھلاتا اور پلاتا ہے. آپ نبی تھی کیا؟ آپ نبی تھی. لیکن اس بات پر تمام اہل تفاسیر اور تمام بزرگ متفق ہیں کہ آپ کامل ولیہ تھے. آپ ولایت کے درجے میں فائز ہیں. آپ نے جب یہ بات سنی, ان کے یہ پھل دیکھے, تو آپ نے وہاں دعا کری اور کہا ہے مریم میرے لیے بھی دعا کرو. اس حجرے میں جب آپ نے دعا مانگی کھڑے ہو کر اور بی بی مریم سے کہا کہ میرے لیے بھی دعا کرو, وہاں آپ کی دعا قبول ہو جاتی ہے اور آپ کو بشارت دی جاتی ہے, آپ کو بیٹا دیا جاتا ہے. اور بیٹے ہوئے, اور کتنے اولو العزم بیٹے اللہ تعالیٰ نے دیے. تو بات قرآن کہہ رہا ہے کہ دعا کہاں قبول ہوئی؟ حضرت بی بی مریم کے حجرے میں. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ولی بھی واسطہ ہے, وسیلہ ہے قبولیت کا. تو ہمارے لیے یہ بڑے کرم کی بات ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی کہ اس نے استغفار کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا, اس نے درود کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا, اس نے دعاؤں کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا, انہوں نے انبیاء کی ذات کو, رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا, اور اولیاء اللہ کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا, اور ان کے مقبول کلاموں کو ہمارے لیے وسیلہ بنایا. تو یہ امت تو اتنی خوش نصیب ہے کہ ان کو اتنے وسیلے ملے ہیں, اور پھر یہ محرم رہے, بالکل محروم رہے اس فیض سے اور برکات سے. تو پھر کتنی شامت اعمال کی بات ہے. اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے نا
کہ ہمارا تو جو بھی مسئلہ ہے معاملہ ہے وہ وسیلے پر ہی ہے، کیونکہ آخرت میں ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آئیں گے، لیکن سرکار عالم کی شفاعت کا وسیلہ ہمارے کام آئے گا۔ اعمال جن کے کام آئیں گے ان کے کام آئیں گے، وہ خود دیکھیں گے کہ کیا ہوا، ہمارے اعمال ہمارے کیا کر رہے ہیں ہمارے لیے۔ جو یہاں دنیا میں جو عقیدہ رکھے گا آخرت میں وہ عقیدہ اس کے کام آئے گا۔ آج ہم دنیا میں عقیدہ رکھتے ہیں کہ ہمارے اعمال ہمارے کام نہیں آنے والے، لیکن اعمال ہم کر رہے ہیں اچھے، لیکن ہمارے کام سرکار عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت ہی آئے گی، تو قیامت میں ہمارے عقیدے کے مطابق ہمیں اسی سے فائدہ ہوگا۔ اور دنیا میں جو یہ عقیدہ رکھے گا نہیں مجھے میرے اعمال ہی فائدہ پہنچائیں گے، تو وہ اس عقیدے کو آخرت میں دیکھ لے گا کہ اس کا نتیجہ کیا نکلا۔ کیوں کہ خدا کا فضل تمہاری نیتوں پر ہوتا ہے، تمہارے عقیدے پر ہے۔ اگر تمہارا عقیدہ اس بات پر ہے کہ اللہ کے رسول خدا ہی ہماری شفاعت فرمائیں گے اور ہمارے اعمال ہمارے کچھ نہیں ہیں، لیکن ہم اعمال اچھے صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ رسول خدا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم ہے ہمارے لیے کام کرنا۔ اب جو بھی ہم کوئی اچھا کام کرتے ہیں، کوئی نیکی کرتے ہیں، وہ کامل نہیں ہوتی ہماری پوری، اس میں کچھ نہ کچھ نقص ہوتے ہیں، لیکن ہم کرتے ہیں۔ گناہ سے بچنا ہے اس لیے کہ گناہ سے بچنے کا حکم دیا گیا ہے، کہ حکم کس نے دیا ہے؟ اللہ اور اس کے رسول نے۔ اگر ہم گناہ کرتے ہیں تو بغاوت کس سے کر رہے ہیں؟ اللہ اور اس کے رسول کے باغی ہو رہے ہیں، تو ہم کیوں باغی ہیں؟ اگر ہم ان سے محبت